الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جس چیز کو زندگی دی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو موت بھی طاری ہوگی۔ انسانوں کی حیات اور موت ہم دیکھتے ہیں، ہر شخص کو اس کا تجربہ ہے، اور جو آج زندہ ہے وہ کل مردہ ہے، اور جس نے آج اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا کل پیدا ہو جائے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو بہترین چیزیں عنایت فرمائی ہیں اور ان کی صحبت اور تربیت میں رہ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اس میں ایک بہت بڑی بات اس دنیا کے بعد کی زندگی کی فکر ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جب موت کا فیصلہ آتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا یستقدمون ساعۃ، ایک لمحہ، ایک مائکرو سیکنڈ آدمی اپنی زندگی کو زیادہ نہیں کر سکتا۔ جو لمحہ ہم نے لکھ دیا بس وہ آخری ہے۔ جانوروں کو موت آتی ہے، جنات کو موت آتی ہے، اور حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ علماء کا اختلاف زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مگر اس پوری کائنات میں ہر چیز جس میں زندگی ہے اس کو موت آنی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی بالکل اس کائنات میں تنہا ہوگا، اور وہ پوری کائنات میں سب کو مخاطب کر کے کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے، آج کون شہنشاہ ہے، آج کون ہے جس کے سامنے ساری مخلوق سجدہ ریز ہے، مری پڑی ہے، اور حتیٰ کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اور خود ہی کہیں گے کہ للہ الواحد، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا ہے، القہار، اور جس کے قہر کی تجلی نے سب کو موت دے دی۔ اس لیے زندگی کے جتنے جمیلے ہیں، اور اتنی دولت ہے جتنی فرعون و قارون کے پاس تھی، اور اتنا معذور ہے کہ کروٹ نہیں لے سکتا، دونوں کا انجام پھر وہی موت ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جسے موت یاد رہے۔ آدمی کو پتا چلے کہ اس مزے میں کرکرا ہو جانا ہے،
اور جتنا پیسہ جمع کر رہا ہوں یہ اپنے وارثوں کے لیے ہے، اور دنیا کی سب لذتیں جبرن چھین لی جائیں گی، اور میں اور میرا خاندان 1000 منتیں کریں کہ صرف ایک رات کی زندگی چاہیے، اللہ کہتا ہے 1 سیکنڈ ہم نہیں ہلنے دیں گے، لا یستقدمون ساعۃ ولا هم یستاخرون، ایک لمحے کے لیے وہ موت کا لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قبر میں 5 سوالات کیے جائیں گے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ 3 سوال تو آپ نے علماء سے سنے ہی ہوں گے، اور تیرا دین کیا ہے؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور چوتھا سوال بعض علماء کے نزدیک دجال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور دجال کو قبر میں دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ کون ہے، اور وہ کہے گا کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، یہ دجال سب سے بڑی آزمائش ہے جو قیامت سے پہلے پہلے اس دنیا میں آئے گی، شاید اس انٹرنیٹ کے بعد سب سے بڑی آزمائش دجال ہو۔ اب تک دنیا میں جتنی آزمائشیں آئی ہیں سب سے پہلے نمبر کی اور سب سے زیادہ آزمائش کی چیز یہ انٹرنیٹ آیا ہمارے سامنے۔ اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں اور اس سے فائدہ اٹھانا، یا پھر اس کی تباہیاں اور بربادیاں، کچھ ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ زندگی کدھر خرچ کی؟ بس یہ ایک سوال ایسا ہے کہ اگر اس کا جواب مل جائے نا، اور آدمی سوچے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزاری، تو خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ آج ہی مر جائے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے موت کے وقت ان کے منہ پر پھپھڑ رسید کریں گے اور ان کی پیٹھ پر کوڑے ماریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں رہے، زندگی کہاں گزاری؟ اور وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، اللہ کے دین کے مطابق چل نہیں سکتے تھے۔ اور فرشتے مار کر کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتے، کیوں کفر کے ماحول میں رہے، کیوں کفر کی حرکتیں کرتے رہے؟ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو جواب دینا ہے، اللہ کی اطاعت کر لے اور خدا کے کہنے کے مطابق زندگی گزار لے، اور یا پھر اپنے نفس کی اطاعت کر لے، خوش رہے۔ یہ زندگی بہت اطمینان اور آرام سے گزرتی ہے، 2 گناہ ہیں لے دے کے وہی کرنے ہیں، شروع دن سے لے کے اب تک جتنے گناہ ہیں وہ 2 ہی چیزوں کے گرد گھومتے رہے، یا تو لوگ مال کا گناہ کرتے رہے یا جنس کا گناہ کرتے رہے۔ اس لیے آدمی ان دونوں معاملات کے بارے میں سوچے کہ میرا رویہ ان 2 چیزوں کے بارے میں کیا رہا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اوما ملکت ایمانہم، ہاں یا ان کی باندیاں، ازواجہم اور ان کی بیویاں، فمن ابتغی وراء ذالک، اور جو ان 2 عورتوں کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے، فاولئک ھم العادون، وہ حد سے گزرنے والے۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے ومن یتعد حدود اللہ، اور لوگوں تم میں سے جو اللہ کا قائم کردہ بارڈر کراس کرے گا، جو اللہ کی حدود توڑے گا، کچھ نہیں کرتا، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا۔
اسی لیے وہ لفظ جو آدم علیہ السلام سے ہوئی اور وہ جنت سے باہر آئے، اللہ نے کہا اس سے ہم سے دعا کی اور اسے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسی قوم کو عذاب دینا چاہا. غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ اللہ کی ایسی تقدیر اور فیصلہ ہے جسے خدا تبدیل نہیں کرے گا، کسی کے کہا نہیں مانے گا. اس کے باوجود وہ بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ پروردگار چھوڑ دے، اللہ نہ عذاب دے، یہ جو فرشتے آئے ہوئے ہیں انہیں واپس بلا لے. اللہ نے کہا، ہم نے ابراہیم سے کہا عارض عن ھذا، ابراہیم تو چھوڑ دے اپنی بات کو، ہرگز انہم آتین، تیرے پروردگار کا عذاب ایسا آ رہا ہے غیر مردود، یہ اب تلائے نہیں چلے گا اور پھرے نہیں پھرے گا. ہم اس قوم کو عذاب دیں گے مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار نے پتھروں پر نشان لگوا دیے تھے کہ کس کس ظالم کو کیا پتھر پڑنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سزا دی. فاسقین یہ حد سے بڑھ گئے. اس لیے جنس سے متعلق جتنے گناہ ہیں آدمی اپنی روش کو سوچے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے موت سے پہلے. ایسے نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں اللہ مجھے زندگی دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت کہے گا کہ یا حسرت ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے ہائے اللہ تیرے کیا کیا حکم میں ضائع کرتا رہا، اللہ تیرے کیا کیا احکامات کی تزویر رہی اور تیری باتوں کو ضائع کرتا رہا. اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ انہا کلمۃ هو قائلها، بس ایک جملہ ہے حسرت کا جو مرنے والا کہتے ہی ہے کہ ایک بار زندگی دے دے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک جگہ اللہ کہتا ہے اتنے ظالم لوگ ہیں وہ لوگ ردو، اور اگر ہم انہیں موت کے وقت مانگے تو زندگی دے دے لعاد لمانہ عنہ، جن گناہوں سے ہم نے روکا تھا یہ بدبخت جا کر پھر وہی گناہ کرے گا. آدمی سوچے کہ وہ شترے پہ مہار ہے، آدمی سوچے. اللہ کہتا ہے یترک الصدا، ہم نے اسے بیکار پیدا کر دیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو تم بیکار دنیا میں بھیجے گئے ہو اور تمہارا کیا خیال ہے تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے ہم پوچھیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری. جتنے گناہ جن سے تعلق رکھتے ہیں لے ڈوبیں گے قیامت میں اللہ کے ہاں اور بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. موت سب سے پہلی چیز جو چھین لیتی ہے وہ اختیار ہے. اختیاری نہیں ہے بعد والے جلا دیں یا گرم پانی سے نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی سے یا پھینک دیں اور مٹی اڑا دیں. کیا اختیار ہے انسان کو؟ اختیار چھن گیا، اب بے بس ہے، جو کچھ کیا ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو. اور اس وقت کی حسرت اور افسوس بہتر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہلے سنبھال لے کہ اللہ نے پوچھنا ہے. اور دوسرا بڑا گناہ یہ مال ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی امت کے لیے اور سب سے بڑی آزمائش اس امت کی مال ہے. اللہ کا شکر ہے اور اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ امت مجموعی اعتبار سے کسی ایک گناہ میں پوری کی امت پوری کی پوری نہیں رنگ گئی. کسی ایک ہی گناہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری امت ایک ہی گناہ میں چلی گئی تھی اور کم تولنا اور کم ماپنا. نبی علیہ السلام کی پوری امت ایک ہی گناہ میں چلی گئی تھی اور وہ شرک کرنا وغیرہ وغیرہ باقی حالات آپ جانتے ہی ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کسی گناہ میں ڈوب جائے اب تک بھی نہیں ہے. ایک گناہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی آزمائش، میری امت کا سب سے بڑا گناہ ان کا پیسہ ہے، ان کا مال ہے. پیسہ سب سے بڑا گناہ ہے اس امت کا.
پیسہ سرکار کے پاس آ گیا اور کوئی فکر نہیں ہے کہ اس پیسے کا اصل مصرف کیا ہے اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے. اگر پیسے کو غصب کرے گا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا. اگر پیسے میں خیانت سرکار کا افسر کرے گا تو کوئی بات نہیں، بیٹے پوتوں تک کے لیے جائیداد چھوڑ جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں جا کے پکڑا جائے گا. فرد کے مال میں خیانت کرے گا، ماں باپ کے پیسے میں اولاد خیانت کرے اور اولاد کے پیسے میں ماں باپ خیانت کریں، سب اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تنگ آئے اس مسئلے میں، دعا دی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے جو مال کی خیانت کرتا ہے ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے اس کی زندگی. پیسہ ہے اور سکون نہیں ہے، پیسہ ہے اور اولاد نافرمان ہے، پیسہ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور کسی اور مصیبت میں پڑ گیا ہے. یہ حرام کا مال، یہ ناجائز مال، یہ اپنے ساتھ جو آزمائشیں لے کے آتا ہے نا، آدمی کے تصور سے بھی پالا ہے. اللہ ظالم کی گرفت کرتا ہے اور متقی کو رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. ظالم کو پکڑ لیتا ہے. پیسے کی وجہ سے، حرام کے پیسے کی وجہ سے زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. صبح شام معاذ اللہ استغفر اللہ بھونکنا پڑتا ہے ایسے آدمی کو جو سرکار کے مال میں غصب کرتا ہے، سرکار کا مال چراتا ہے. یاد رکھو فقہا نے لکھا ہے ایک پائی اگر کسی کی دینی ہوئی نا، ایک پائی جان بوجھ کے اگر گڑبڑ کر لی، ایک پائی کی 700 فرض نمازیں کاٹ کے اسے دے دی جائیں گی. اس لیے موت اتنی آسان نہیں، اللہ کیا جواب دینا ہے. یہ تو عملاً منکر ہو جائے اور عملی طور پہ جیسے ہم انکار کر بیٹھے ہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں رہا. اس سرکار کے افسروں میں کوئی اللہ کی طرف سے حیا شرم ان کی چھن گئی ہے. کس طریقے سے مالی خیانتیں آتی ہیں، کیسے کیسے فراڈ آتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. یہ پیسہ چرا کر ذات پہ خرچ کرتے ہیں، ملک کو قرض لینا پڑتا ہے. قرض پھر ہماری اگلی نسلیں ادا کرتی ہیں جن کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ پڑھنے کے لیے کچھ چیز ہے، نہ سکول ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ جو کرپشن میں مبتلا ہیں؟ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کوئی حکومت میں ہے کہ اپوزیشن میں ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ جانے. مگر جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں کئی ایک ایسے ہیں جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور سرکار کے کام میں ہوتے ہیں، سرکاری نوکری ہے. بھائی بالکل ایک پیسے کی خیانت نہ کرو، ایک پائی کی گڑبڑ نہ کرو. آج کی دنیا تنگی گزار لینا اچھا ہے بجائے اس کے کہ قبر میں تنگی آ جائے اور بجائے اس کے کہ اللہ کے آخرت میں پکڑا جائے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، اسی لیے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو اللہ سے دعا مانگو، قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کے لیے دعا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے اور اس سے سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ پنجوں کے بل چل رہے تھے اور ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بے شمار فرشتے سعد کے جنازے میں آئے ہیں. اتنے فرشتے ہیں کہ اگر میں ایڑی رکھوں زمین پہ تو فرشتے کا پاؤں میرے پاؤں کے نیچے آ جائے. دیکھتے تھے، دیکھ کے بتاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک جگہ سے گزرے اور رک گئے اور آپ نے فرمایا اس درخت سے 2 ٹہنیاں لاؤ اور 2 ٹہنیاں لائی گئی اور آپ نے قبروں پہ گاڑ دی اور آپ نے کہا کہ یہ دونوں قبریں ایسی ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان فی اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس میں عذاب ہو رہا ہے. اما احدہما ان میں سے ایک جس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے یمشی بالنمیمہ، یہ چغلیاں کھاتا تھا، ادھر کیا کہ ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، خاندان میں لڑائیاں پیدا کرنا. واما الآخر جو دوسرا ہے نا، آپ
ولا یستتر عن بولے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا. اور فرمایا لاؤ 2 شاخیں. محدثین نے اس کی بڑی مختلف تشریحات کی ہیں. ان میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ فرمایا ان شاخوں کے خشک ہونے سے پہلے میں نے چونکہ دعا کی ہے، میری دعا کی برکت سے ان کا عذاب اٹھ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور آپ نے فرمایا وہ عورت کہاں گئی جو ہماری مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ ایک بوڑھا مرد یا عورت، صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بس مسجد کی صفائی کرتا رہتا تھا، یہ کرتی رہتی تھی. ہم نے کہا وہ کدھر گئی ہے مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول رات اس کا کل انتقال ہو گیا، جناب والا آرام فرما رہے تھے. ہم نے کہا کیا اس وقت زحمت دینی ہے؟ ہم نے اسے دفن کر دیا. فرمایا دلونی علی قبر ہے، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ گئے، قبر پہ جا کر جنازہ پڑھا. یہیں سے حنفی فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر میت بغیر جنازے کے دفن ہو جائے تو اتنے دن تک جنازہ پڑھا جا سکتا ہے جتنے دن تک یہ گمان ہو کہ میت کا جسم پھٹ نہیں گیا ہوگا، ناپاکی نہیں ہوگی ہوگی. کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے باوجود جنازہ پڑھا، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے جب کوئی کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتایا کرو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس پہ جنازہ پڑھوں. اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ جس کا جنازہ ہم پڑھ دیں اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے. اور ایک کا جنازہ نہیں بھی پڑھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنازہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. ترمذی اس کی شروع میں آتا ہے وہاں تشریف لے گئے، میں نہیں پڑھتا تم پڑھ دو. کیا اس آدمی کا حال ہوا ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہ پڑھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ عادت ہی نہیں تھی. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول جنازے کے بعد آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا؟ آپ نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے یہ میرے عثمان کو برا کہتا تھا. امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہے جن پر تنقید اس شخص نے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتا نہیں ہے میرے عثمان کو برا کہتا تھا. یہ فرمانا کہ میرا عثمان بہت بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تمہیں مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا، فرمایا میرا عثمان. اور ان سے بڑھ کر اللہ نے کہا کہ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا. اس غار جب وہ دونوں غار میں تھے اللہ نے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سیغہ نہیں استعمال کیا. اللہ نے کہا وہ دونوں غار میں تھے، اللہ کو دونوں کو جمع کر دینا ایک ہی جملے میں یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شرف ہے، ان کی منزلت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ کہو کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اس قبرستان میں بسنے والوں، جو لوگ ایمان لائے، اعلیٰ درجے کے مومن اور جو عام مسلمان ہیں، تم سب کو اللہ کی سلامتی نازل ہو. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی ان قریب تمہارے پاس آ جائیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللہ نے چاہا ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے مل جائیں گے. کیسی کیسی محبتوں کے لوگ تھے جن کے ساتھ انسان صبح شام بسر کرتا ہے اور قبر کو دیکھتا ہے اور دل پہ چوٹ پڑتی ہے کہ اننا انشاءاللہ بکم لاحقون، میں بھی تمہارے ساتھ ہی آ کے لیٹ جاؤں گا. یہ اپنا لیٹنا اور قبر میں جانا اگر یاد رہے نا تو انسان بہت سی خرابیوں سے بچا رہتا ہے. احساس رہتا ہے کہ انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم تمہارے ساتھ آئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کہو کہ انتم لنا فرتن، تم ہمارے سے پہلے جانے والے، خوشخبری سنانے والے، آگے بڑھنے والے دستہ ہو. وہاں جا کر تم ہمارے لیے مطلب یہ کہ دعا مانگو گے، تم ہم سے پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعًا، اور ہم بھی تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں. جس ایمان
ایمان اور اسلام کو لے کر تم اللہ کے حضور میں پہنچے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تمہیں بھی خیر سے رکھے اور ہمیں بھی خیر سے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے، فرماتے تھے جب بھی قبرستان میں جاؤ یہ کہو کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اللہ کی سلامتی نازل ہو اس بستی میں رہنے والوں، تم میں ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم ان قریب تم سے آ کر ملنے والے ہیں، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، اور تم ہم سے پہلے پہنچے ہو ایمان لے کے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعًا، اور ہم لوگ تبعاً تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے خیر کی دعا مانگتے ہیں تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا یاد کرواتے تھے، فرماتے قبرستان جاؤ اور مردوں کے لیے یہ دعا پڑھا کرو۔ اس دعا کی فوٹو کاپی بہت سی ہیں، نماز کے بعد آپ لے لیجئے، اسے یاد کیجئے۔ کبھی تو قبرستان جانا ہی ہے، کسی کے جنازے کے تو ساتھ جانا ہی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے شاید ہمارے لیے بھی پھر کوئی نہ پڑھے، چاہیے لوگوں کو کہ یہ دعائیں یاد کریں، جب بھی قبرستان جانا ہو یہ دعا اللہ سے مانگیے تاکہ آپ کے بعد ہمارے بعد کوئی ہمارے لیے بھی ممکن ہے دعا کرے اور اللہ خیر کی زندگی وہاں کی بھی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔